أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر الہدایہ قرآن کلاس کے تمام شرکائے کرام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آج ہم الحمدللہ الکریم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 12 سے فیضیاب ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ہر حق بات حق قرآن سے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور اپنے
مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ کامیابی سے نوازیں۔ رکوع نمبر 12 کے اندر تذکرہ ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہود کی دشمنی کا۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے سمجھ لے خدا اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل میرا وہ فرشتہ ہے جو ہر نبی پر وحی لاتا رہا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وحی لا رہا ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور پہلے انبیاء کرام کی بھی تصدیق کر رہی ہے، تمہارے نبیوں کی بھی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ اس لیے جبرائیل امین کا جو دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور دوسرا اس میں موضوع ہے جادو، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہود جو تھے یہ جادو کی طرف بہت مائل ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ان کا دور انحطاط تھا، یعنی زوال کا دور تھا۔ کسی بھی قوم کو دیکھیں کہ جب ان کا دور عروج ہوتا ہے تو وہ محنت اور کوشش کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے دور عروج میں بڑی محنت اور جان فشانی سے اپنا مقام بناتے ہیں، اور وہ لوگ جب گزر جاتے ہیں دور عروج والے، جنہوں نے محنت کر کے پوری کوشش سے پوری جان فشانی سے اپنا ایک مقام بنایا ہوتا ہے، جب وہ لوگ گزر جاتے ہیں ان کے خلفاء آتے ہیں، پیچھے جانشین آتے ہیں، ان کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے پہلوں کا، اپنے اسلاف کا ہی انہی کی محنتوں کا سہارا لیتے لیتے زوال کا شکار ہو جاتے، خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ وہی جو ہے رنگ ہمارے پاس بھی موجود رہے، وہی جو ان کے تخت و تاج تھے یا ان کی جو عروج تھا وہ ہمارے پاس بھی، ہماری جھولیوں میں بھی رہے اور ہم بھی اس کے مزے لوٹیں۔ تو ایسا تو کبھی ہوتا نہیں، عروج ہمیشہ اس کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے، فرمان ہے کہ جتنا عمل کرو گے اتنی تمہیں مل جائے گا اس کا پھل۔ تو جو عمل کے عادی ہی نہ ہوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی محنتوں پر ہی بیٹھ کر کھانے کے عادی ہوں تو پھر ایک نہ ایک دن ان پر زوال ضرور آتا ہے۔ تو جب وہ محنت کر رہے تھے تو عروج میں تھے، جب محنت چھوڑ دی تو زوال میں آ گئے۔ اب جب زوال میں آئے تو پھر دیکھا کہ اب ہم کیسے اس مقام کو حاصل کریں جو پہلے ہمارے پاس تھا، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو زوال شدہ قومیں ہوتی ہیں، زوال شدہ فرقے ہوتے ہیں، وہ پھر جادو ٹونے کا سہارا لے کر تو اپنا ایک مقام منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جادو جو ہے، جو اس کا لغوی معنی جو بتایا ہے علماء کرام نے، اس میں لغوی معنی یعنی اس کا اگر دیکھا جائے کہ جادو سحر جو ہے، سین حارہ سحر، اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل کر دکھانا۔ تو جادو جب بندہ کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت جو ہے اس سے الٹ نظر آنے لگتی ہے، ہوتا وہ کچھ اور ہے اور دکھائی کچھ اور دینے لگتا ہے۔ تو اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھے جائیں، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ جھوٹ کو سچ کر دکھانا، اس کو جادو کہتے ہیں۔ کسی جھوٹ کو سچ کر دکھانا اور چیز کی حقیقت کو بالکل بدل دینا۔ اور اصطلاحی معنی میں ایسے الفاظ اور اعمال جاننے اور ادا کرنے کا طریقہ اختیار کرنا
جن الفاظ اور اعمال کے ادا کرنے سے شیطانوں کا قرب نصیب ہو جائے، شیطانوں کا قرب مل جائے، ایسے الفاظ اور اعمال استعمال کرنا، تو اس کو جادو کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں۔ تو کیونکہ ایسے الفاظ اور اعمال سے چیز کسی شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، یعنی وہ ہوتی کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتی، جیسے کئی مداری کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا کچھ اور ہے، کوئی ایسا اوپر دم کرتے ہیں، کچھ ایسا منتر پڑھتے ہیں کہ وہ چیز کچھ اور نظر آنے لگ جاتی، اس کو جادو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو قرآن میں فرما دی ہے انہ لا یفلح الساحرون، کہ جادوگر جو ہیں وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ جو جادو کرتا ہے دوسرے پر، اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے۔ جادوگر کی اگر وہ معافی مانگنا چاہے وقتی طور پہ کہ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایک گندگی کا اگر ایک بندے کو چسکا پڑ چکا ہے تو وہ کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک نفسیات جس کی گندگی میں جا چکی ہیں تو وہ نفسیات پھر بہت مشکل سے پاک ہوں گی، تو اس لیے جادوگر کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں وضاحت سے بتا رہا ہے کہ جادوگروں کا سب سے بڑا عمل جو اس وقت ہوا وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کا تھا، کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروا کے تو بیوی کو اپنے پیچھے لگائیں، اس سے عاشقیاں کریں، دوستیاں کریں، اور اس نتیجے میں بدکاری کے اڈے کھلیں۔ تو ایسا ہونے لگا تھا وہاں پر، پھر وہ معاشرہ پہلے زوال کا شکار تھا اور بھی زوال کا شکار ہوتا گیا۔ تو اس رکوع کے اندر یہی سب کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 2 فرشتوں کا ذکر ہے اس میں جن کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا جادو سے روکنے کے لیے، لوگوں کو جادو کے برے اثرات سے آگاہ کرنے کے لیے، تو ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ بند کیوں کر دی میں؟ اب رکوع نمبر 12 ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیں، اس سے پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں کہ یہود کا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جبرائیل اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر انبیاء کرام کی طرف آتا رہا، اور میرے اوپر بھی وہی لاتا ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے۔ تو عبداللہ بن سوریہ نے کہا کہ ہم جبرائیل کی لائی ہوئی وحی کو کبھی نہیں مانیں گے، یعنی انکار کرنے کا انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا۔ پوچھا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے، جب بھی یہ آیا ہمارے اوپر عذاب ہی لے کے آیا، عذاب اور سزا کی آیات لے کے آیا، تو اس لیے ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیں، من کانا عدوًا جو دشمن ہے لجبریل، جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ،
اور جو یہ کہتا ہے کہ جبریل کا دشمن ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے یعنی جبریل نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ فَإِنَّهُ بے شک اس نے یعنی جبریل نے نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے سینہ اقدس پر، آپ کے دل اقدس پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جبریل تو اتنی عظمتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اللہ کے قرآن کو آپ کے سینہ اقدس پر نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے وہ قرآن نازل کیا ہے، وہ آیات نازل کی ہیں، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی بین یدیہ جو پہلے ان کے پاس موجود ہے، توریت موجود ہے، انجیل زبور جو کچھ بھی موجود ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ للمومنین مومنوں کے لیے۔ یعنی اس نے کہا نا کہ ہمارے لیے ہمیشہ عذاب لے کے آتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم بھی مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے بجائے عذاب کے اور یہ دکھ کے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں سراسر ہدایت اور خوشخبری ملے گی، مومن بن جاؤ۔ جو کافر ہیں ان کے لیے وہ عذاب لاتا ہے۔ پھر اور وضاحت فرما دی کہ من کان عدوا للہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، و جبریل اور جبرائیل کا دشمن ہے، و میکال اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عدو للکافرین ان سارے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سارے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ پاک نے بات ان پہ واضح فرما دی کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے انکار کرنے والا کافر نہیں، بلکہ جو جبرائیل، میکائیل اور کسی بھی فرشتے میں یا کسی بھی رسول کا انکار کرے اور اس سے بغض رکھے وہ بھی کافر ہے۔ تو اور جو کافر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، ہر کافر کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور بے شک انزلنا ہم نے نازل کی ہیں، اتاری ہیں، الیک آپ کی طرف، آیات بینات روشن آیتیں، وما یکفر بہا اور نہیں کوئی انکار کرتا ان آیات کا، الا الفاسقون سوائے نافرمانوں کے۔ یعنی فاسقون اس کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فاسق کون ہے؟ جو کلمہ گو تو ہیں مگر انتہائی نافرمان ہے کہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے قرآن پاک کی وہ تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہر لمحہ نافرمانیوں کے شکار رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اس قرآن کی روشن آیات کا صرف وہی انکار کرتے ہیں، چھیڑنا نہیں۔ اب سمجھ آئی نا؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، أَوَكُلَّمَا جب بھی، عَاهَدُوا عہد کیا انہوں نے، عَهْدًا کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ تو پھینک دیا اس کو، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے۔ پھینکنے سے مراد کیا؟ توڑ دیا، عہد کیا توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ یہود کی ساری جو ہیں شیطانیاں اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے، ان لوگوں کی بات کو ہم کیا سمجھتے ہیں جو کہہ دی جبریل ہمارا دشمن ہے، ہمارے لیے عذاب لے کے آتا ہے، جو کسی بھی فرشتے کا دشمن ہے، کسی بھی رسول کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور کیا ان کا یہ حال نہیں رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو توڑا، جب بھی عہد کیا اس کو توڑا، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اب ہمیں اس ساری ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں
مومن کم ہوتے ہیں، ایمان والے کم ہوتے ہیں اور انکار والے زیادہ ہوتے ہیں، شیطانی فوج زیادہ ہوتی ہے، ایمانی فوج کم ہوتی ہے، مگر پلڑا ہمیشہ ایمان والوں کا باری ہوتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے ان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور ایمانی طاقت والے کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ولما، اور اسی طرح جب بھی، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، مصدقن، تصدیق کرنے والے، لما، اس کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو کتاب میں ان کی تصدیق کرنے والے نبی بھی آئے، ان کو یہ لحاظ بھی نہیں ہوا کہ یہ ہماری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اتنی سخت دل قوم، نبذا، تو توڑ دیا، پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، اوتوا الکتاب جہاں بھی ہے اس کا مطلب ہے اہل کتاب، یعنی وہ قومیں جن کو کتاب ملی، جیسے یہود بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، تو مسلمانوں کے پاس تو سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید ہے، الحمدللہ الکریم۔ تو اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو پھینک دیا، نبذا، پھینک دیا، فریق من الذین، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پس پشت پھینک دیا۔ اب پس پشت پھینکنے کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، ریجیکٹ کر دیا اس کے احکام کو، اور بالکل ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پس پشت پھینکنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے اپنے پیچھے رکھ دیا اور خود ادھر منہ کر کے بیٹھ کے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بالکل نعوذ باللہ چھوڑ کر اس کے احکام کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیا اور کہا ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی دنیاوی حرص، لالچ، دنیاوی خواہشات اور گندگیوں کے خلاف جو ہے وہ اس قرآن میں تبلیغ ہے۔ تو آج بھی ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پر صرف وہی عمل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ جو ہر برائی سے بچنا چاہتے ہو، ہر نیکی کرنا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس حقیقت کو شروع میں بیان فرما دیا، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کو محبت کے ساتھ وہی پکڑیں گے اور انہی کی زندگی کو یہ بنائے گی روشن جو متقین ہوں گے۔ پاک چیز پاک برتن میں جاتی ہے، ناپاک برتن میں نہیں جاتی، اور جو پہلے سے ناپاک ہوں گے وہ اس قرآن کو پڑھیں گے مگر پس پشت ڈالیں گے، اس قرآن کو پڑھ کر پاکیاں حاصل نہیں کریں گے۔ تو یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، جو اس کو پکڑتے پڑھتے تو ہیں، فائدے بہت اٹھاتے ہیں۔ اب اسی قرآن کریم کو پڑھ کر، اس سے علم حاصل کر کے دنیاوی فائدے انہوں نے جو لیے ہیں وہ شاید مسلمانوں نے بھی نہیں لیے، کیونکہ ہر علم کا ماہر جو ہے وہ اس قرآن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نظر آتا ہے۔ کسی کو میڈیکل میں ہائیسٹ ڈگری چاہیے، وہ قرآن سے چپٹا ہوا ہے، کوئی سائنسدان ہے وہ قرآن سے چپٹا ہوا ہے، کوئی عسکریت کا ماہر ہے وہ قرآن پاک سے چپٹا ہوا ہے، یعنی ہر علم کا خزانہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھ کر انہوں نے راکٹ تک بنا لیے، ہوائی جہاز بنا لیے، اور کتنی جائیداد ہیں جن کا علم انہوں نے قرآن سے لیا اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، لیکن عمل جب کروایا برائی سے چھڑوا کر اور غلاظتوں سے نکال کر قرآن نے ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہا
تو پھر اہل کتاب نے اس کتاب کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، پھر ایسے انہوں نے ظاہر کیا جیسے ہم تو جانتے نہیں کہ قرآن ہے بھی کوئی۔ یعنی جب عمل کرنے کی باری آئی، اپنے آپ کو ناپاکیوں سے بچا کر پاکی کے راستے پر لانے کی باری آئی، تو پھر ایسے ظاہر کرنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے کیا۔ اور آج ہم کئی مسلمانوں کے اندر بھی یہ رویہ دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کسی بہت عزیز کو ایک بار کہا کہ آپ سارا دن فارغ وقت گزارتے ہیں تو قرآن پاک ترجمہ تفسیر پڑھ لیا کریں، میں آپ کو پڑھا دوں گی۔ آگے سے جواب کیا ملا کہ نہ بھائی، نہ جتنا پڑھیں اتنا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی یہ ان کی انوسنسی تھی، بولی والی تھی، وہ زیادہ شاید ان کو شعور نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا پڑھا اتنا عمل کرنا۔ اور یہ اکثر لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں عمل کا حساب دینا پڑے گا کہ پڑھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا۔ اگر پڑھ لیا تو لامغالہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے وہی بات نعوذ باللہ کے پس پش ڈالے رکھیں گے، تو پھر کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ پڑھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا۔ تو ان باتوں سے بچنے کے لیے پھر یعنی کہ دنیا کا ہم جو کچھ مرضی الٹ پلٹ کرتے رہیں تو بعد میں ہم سے کوئی یہ نہ پوچھ سکے قرآن پڑھا تھا تو تمہیں پتہ نہیں تھا، عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اس بات سے بچنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں کأنہم لا یعلمون، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ قرآن نے ہمیں کیا بتائی۔ تو یہ ساری باتیں بہرحال نقصان کی ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیں ہم تو پڑھنے کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی اللہ پاک سے استطاعت مانگیں اور کوشش کریں۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں ہر مسلمان بہن، بھائی، بچہ، بوڑھا، جوان، خاص طور پہ جوان، کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر بھی ہمارے لیے یہ قرآن اترا ہے، اور اس کو پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا اور اس سے عمل کرنے سے بچنا، یہ کسی مومن کا شیوا نہیں، خدا کی قسم یہ یہودی کا شیوا ہے۔ تو یہودی کا ہر شیوا جو اس کو چھوڑنا یہی تقویٰ ہے، یہودی کی ہر خصلت کو چھوڑنا یہی تقویٰ ہے، یہودی کے رنگ کو چھوڑنا یہی تقویٰ ہے۔ تو جس نے یہ راستہ اختیار کر لیا کہ اپنے مومن سلف صالحین کا راستہ اختیار کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگا، تو وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ طویل آیت ہے، جادو کے بارے میں سارا ذکر کہ دور سلیمان علیہ السلام میں جادو جب پھیلا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت دور زوال ہے بنی اسرائیل کا، اور وہ اپنی برتری جتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی، جادو کا سہارا لینے لگے، جادو سیکھنے لگے۔ تو اور الزام لگانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام نے ہمیں جادو سکھایا ہے یا یہ جادو کے ماہر ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس کی تردید پھر قرآن کریم نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ یہودی جو تھے اس بات کے پیچھے لگ گئے، اتبعوا پیروی کرنے لگے اس بات کی، ما جو تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، تلا یتلو، اب تلا کے جو یتلو ہے اس کے 3 معنی لکھے ہیں مفسرین کرام نے۔ پہلا معنی ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، اور دوسرا معنی ہے پیروی کرنا، جیسے اتباع پیروی کرنا، اس طرح تلا کے معنی بھی پیروی کرنا، اور تیسرا معنی ہے بہتان باندھنا۔ تو اس لحاظ سے معنی کیا ہوگا کہ اور وہ یہود اس چیز یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ بھی ہوگا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین جس کا الزام، جس کا بہتان حضرت سلیمان پر لگاتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، حالانکہ یہاں واو حالیہ ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان جو ہیں وہ کفر کرتے تھے، یعنی جادو سکھاتے تھے۔ اب الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا نا کہ جادو وہ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، اور یہود نے تو اس حد تک سلیمان علیہ السلام جیسے پاکیزہ نبی پر، پیغمبر پر الزامات لگائے کہ جادو کے اثر سے وہ خود بھی نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور نعوذ باللہ برے کاموں میں پڑ گئے تھے۔ فرعون کی بیٹی سے عشق کر لیا تھا جو ان کے دور میں فرعون تھا، اور اس طرح کی برے برے الزامات لگائے۔ تو ان سارے الزامات کی تردید جو ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے جادو سیکھا نہ سکھایا، نہ کوئی جادو کے اثرات ان پر آئے، اور نہ جادو کے اثرات سے کوئی نعوذ باللہ کسی برے کام کی طرف وہ گئے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطان جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے، اور وہ کفر کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، يُعَلِّمُونَ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ اب یہاں يُعَلِّمُون جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں باب بدلنے سے معنی، یہ تو قرآن پاک کی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے پہلے میں مثال شاید کلاس میں دی تھی یا ویسے دوستوں کو، کہ میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پڑھتی تھی گرامر بھی، ترجمہ تفسیر بھی، تو اب کفرہ کے معنی پہلے میں نے پڑھے، اسے میٹرک اسٹوڈنٹ اتنا پتہ بھی نہیں تھا، کفرہ کے معنی پڑھے تو اس کا معنی ہے انکار کرنا، اور جب ایک مقام پر پڑھا کہ کفر اللہ عنہم سیئاتہم، اس کا معنی کیا پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کے سارے گناہ مٹا دیے۔ اب کفرہ کے معنی ہو گئے مٹانا۔ اب میں ایک دم سے وہ جیسے بندہ پزل سا ہو جاتا ہے، فوراً ابو جی کے پاس دوڑی گئی کہ یہ کیا اس کا مجھے سمجھائیں، کہ وہی لفظ ہوئی، وہ کافرہ ہے یہ کفرہ ہے، تو معنی اتنے بدل گیا، ادھر ہے کفر کیا، انکار کیا، ادھر مٹا دیا، گناہ مٹا دیے۔ تو پھر والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے سمجھایا کہ معنی بدلتے ہیں باب کے بدلنے سے، یعنی کفرہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، ثلاثی مجرد کا باب ہے کفرہ۔ ثلاثی کہتے ہیں 3 حرف والا، مجرد صرف 3 حرف جس میں ہوں فعل میں، وہ ہے ثلاثی مجرد ماضی کے اندر۔ وہ جیسے ہم یعلمون، یہ تو فعل مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ لیں یعلم، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا واحد کا یعلم، اور اس سے ماضی بنے گا علمہ، تو ثلاثی مجرد میں ہوگا علیمہ، عین لام میم، علیمہ۔ علیمہ کی معنی ہے جاننا، خود جاننا،
आलिमा की मानी क्या है? खुद जानना। जैसे कहें कि यअलमूना, वो जानते हैं। यअलमूना का लफ्ज़ हम बार बार पढ़ते हैं कुरान पाक में, यअलमूना तअलमूना, इसका मतलब है कि वो खुद जानते हैं और खुद इल्म रखते हैं। और जब आलिमा सुलासी मुजर्रद से सुलासी मज़ीद फ़ी यानी 4 हरफी हो जाता है, पहले 3 हरफी था तो सुलासी था, 4 हरफी हुआ, अल्लमा हो गया। अब युअल्लिमूना ये जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का, इसका वाहिद होगा युअल्लिमू, वाव नून हट जाएगा। अब युअल्लिमू का माजी, ये मुजारे है, इसका माजी होगा अल्लमा। क्या होगा? अल्लमा। तो अल्लमा के अंदर कितने हरफ आ गए? ऐन, 2 लाम 1 मीम, 4 हरफ हो गए। और आलिमा के अंदर 3 हरफ थे, ऐन लाम मीम। आलिमा के माने खुद जानना, अल्लामा हो जाए तो इसका मतलब दूसरे को सिखाना। क्या माने? दूसरों को सिखाना। ऐसे अल्फाज की अगर डेफिनेशन होती रहे तो फिर जहाँ भी ऐसे अल्फाज आएंगे तो समझने में मुश्किल होगी। तो युअल्लिमूना ये फ़िल मुज़ारे हो गया, अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमूना वो सिखाते हैं। ये फ़िल मुज़ारे में हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने आते हैं। तो युअल्लिमूना वो सिखाते थे, ये माजी के साथ रिलेट है। अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू, यानी वो लोगों को जादू सिखाते थे। ये कुफ्र था इनका यहूद कि उन यहूदियों का जो खुद जादू सीखते थे दूसरों को सिखाते थे, तो उनको अल्लाह पाक ने काफिर कहकर पुकारा है और कोई नाम नहीं दिया। वमा उन्ज़िला अलल मलकैन, और जो उतारा गया था अलल मलकैनी 2 फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबुल शहर में। ये फ़लस्तीन से जब बाबुल में आए हैं लोग तो वहाँ पर इन्होंने जादू सीखा। तो बाबुल शहर में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर जिनके नाम हारूत और मारूत हैं, उन पर जो कुछ उतारा गया था। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, उन पर यानी उनको अल्लाह ताला ने इन लोगों को बचाने के लिए, इनकी आजमाइश के लिए भेजा था। क्योंकि जादू उस माशरे में आम हो रहा था, फसाद आम हो रहा था, लोग बहुत तंग हो रहे थे, खल्के खुदा का जीना आराम हो रहा था, हर कोई एक दूसरे पे जादू करता था, मियाँ बीवियों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि जादू ज़्यादा चलने लगा है तो ज़्यादा परेशानियाँ नज़र आ रही। तो फिर अल्लाह पाक ने 2 फरिश्तों को, हारूत और मारूत को, ज़मीन पर उतारा और इनको थोड़ा सी महारत जादू की देकर, ताकि इसलिए नहीं कि लोगों को जादू सिखाएं बल्कि उनको ये बताएं कि अगर इस तरह करोगे तो उसका ये नुकसान है। यानी जादू के नुकसानात समझाने के लिए इन फरिश्तों को उतारा था, नुकसानात समझा कर लोगों को जादू से बचाने के लिए उतारा था। तो उन्होंने फिर अपना काम किया। अल्लाह पाक खुद गवाही दे रहे हैं कि वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, वो नहीं सिखाते थे किसी को भी ये जादू, वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे। हत्ता यहाँ तक कि यकूला, वो कहते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम तो एक आजमाइश के तौर पर आए हैं। फला तकफुर, बस तुम कुफ्र न करो, तुम इस पर एतकाद रख कर काफिर न बनो। यानी हमारा यहाँ आने का काम जादू सिखाना नहीं है, हम तो इस जादू के असरात और उसके नुकसानात और उसकी तबाही और बर्बादियों से तुम्हें बचाने आए हैं और तुम्हें बताने आए हैं कि अगर इस तरह करोगे ये होगा, इस तरह करोगे ये होगा। जैसे मतलब प्रैक्टिकली उनको दिखाते थे। फ़यतअल्लमून मिनहुमा, लेकिन इसके बावजूद वो यहूदी इन दोनों से ऐसा मंत्र सीखते थे। यानी उनको कहते होंगे ना कि आप हमें सिखाएं, ज़रा सिखा के फिर उसका नतीजा दिखाएं क्या होता है। तो फरिश्ते जब सिखाते तो फिर वो सीख कर उसका गलत इस्तेमाल करते, बजाय इसके कि खुद उसका नुकसान से बचते या दूसरों को भी बचाते।
حالانکہ وہ بتاتے تھے کہ ہم تو آپ کی آزمائش کے لیے آئے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر وہ سیکھتے تھے مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ، جس سے وہ تفریق ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، بین یفرقون بہی، اس کے ساتھ، بین المرئی و زوجہی، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. اور یہ جادو کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا ٹارگٹ، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہوتا ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے. نعوذ باللہ. کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ پاک نے اس زمین پر قائم کر کے اپنی مخلوق کو بڑھایا ہے. اس کائنات کی یعنی نظام کا دار و مدار ہی اس رشتے پر ہے. اگر یہ رشتہ خراب ہو گیا تو پھر تو اللہ کی اس جہان کا نظام ہی بگڑ گیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان فرق ڈالے، دشمنی ڈالے، وہ سب سے بڑا کافر ہے، اور اس کا دنیا میں سزا قتل ہے اور آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَمَا هُمْ، اور نہیں وہ، بِضَارِّينَ، نقصان پہنچا سکتے، بِهِ، اس کے ذریعے، مِنْ أَحَدٍ، کسی میں بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بغیر اللہ کے اذن کے. یعنی یہ بھی یقین رکھنا چاہیے مومن کو کہ اگر کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی کرتا ہے اور اس کو بالکل پتہ ہی نہیں میرے خلاف کیا ہو رہا ہے، تو اس کا اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. کیونکہ جو کچھ بھی اثر ہونا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہونا. اب یہاں بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن دے ہی نہ کہ کسی کا نقصان ہو یا کسی کو تکلیف ہو، تو اللہ کی بارگاہ سے اذن ملے نا. تو اس میں بھی بندے پر اگر کوئی ایسی آتی ہے پریشانی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل بولا بالا ہوتا ہے، وہ بے خبر ہوتا ہے، اور کوئی اس کا نقصان کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اس بندے کے تو درجات ہوتے بلند. اس بندے کے لیے تو اس کے عوض بہت بڑا اجر لکھ دیا جاتا ہے. فرض کریں اگر 1 سال 2 سال کسی کی دی ہوئی تکلیفوں کا شکار رہا، تو اس سے اگلا وقت ضرور آئے گا، ان مع العسر یسرا، کہ جب اس کی ساری تکلیفیں ختم ہوں گی اور اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیں گے، پھر سارے اس کے زیر نگین ہوں گے. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں ایک ذرہ بھی گرتا ہے یا کسی کو کوئی ایک ذرہ بھی تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. اور اگر اس کو اللہ پاک اذن دیتے ہیں کہ کر لے جو کچھ کرنا، تو یہ کافر کے لیے ڈیل ہوتی ہے، اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. اور جس پر کر رہا ہوتا ہے انوسنٹ بندے پر، اس کے لیے بھلا ہوتا ہے کہ اس کا آگے جا کے اللہ پاک نے کام بڑا سنوارنا ہوتا ہے اس کے بدلے میں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کو ہائے بے گناہ کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا اجر اللہ پاک عطا نہ فرمائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک کانٹا بھی اگر کسی مومن کو چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے. اور دوسروں کی دی گئی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے حوصلہ رکھنا چاہیے. ہاں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے. اب یہاں پھر یتعلم آ گیا، لفظ ایک ہی ہے. یہاں پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دلچسپی بڑھتی ہے ایسی باتیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ لفظ ایک ہے عالمہ، عین لام میم. پہلے عالمہ تھا، اس کا مطلب ہے جاننا، خود جاننا. اور اس کے بعد علامہ ہوا، عین لام لام میم 4 حرف ہو، اس کا مطلب ہے دوسرے کو سکھانا، دوسروں کو علم دینا. اب یہاں ہو گیا یتعلم، شروع میں یا بھی آ گئی.
یعنی تا بھی آ گئی شروع میں، تا عین لام لام میم 5 حرف ہو گئے، اس کا مطلب بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے جو سیکھتا ہے عربی میں اس کو متعلم کہتے ہیں، طالب علم کو۔ طالب علم جو ہوتا ہے عربی میں اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو ہوتا ہے متعلم، اور استاد کو جو سکھانے والا ہے علامہ سے وہ ہوتا ہے معلم۔ استاد کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مرد ہو تو معلم، عورت ہو تو معلمہ۔ کہتے ہیں ہماری معلمہ کا نام فرحت ہاشمی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر استاد مرد ہو تو پھر کہتے ہیں معلم، اور عورت ہو تو معلمہ۔ اسی طرح شاگرد متعلم اور شاگردہ ہوگی متعلمہ۔ تو علمہ خود سیکھنا، علمہ دوسروں کو سکھانا، تعلمہ پھر آگیا خود سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ تو یتعلمون وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم ان کو نقصان تو پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم اور ان کو نفع کوئی نہیں دیتا تھا۔ یعنی یہ بات ہمیں یہاں سے کیا پہنچی، کیا سمجھ آئی کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی پر کرتا ہے وہ اس کو بہت بڑا نقصان ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے جادو کرنے والے کا۔ جادو کرنے والا نقصان کیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کی سزا موت ہو گئی دنیا میں، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم ہو گئی۔ اور اس سزائے موت کے ساتھ وہ آخرت کی سزا سے بھی نہیں بچ سکتا، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اتنا غصہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے مخلوق کو تنگ کیا، اس نے اللہ کی مخلوق کو دکھ دیے اور اللہ کی مخلوق کو رلایا۔ اور جو بندہ اللہ کی مخلوق کو رلائے، خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو دکھ دے۔ اس میں حقیقت کیا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جیسے ہماری ایک فیملی ہوتی ہے، ہمارا ایک کنبہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک رنگ دکھایا نا، ایک مثال دکھائی کہ میں کہوں جی میری فیملی ہم 2 افراد ہیں، میری ایک بیٹی میری فیملی ہے، تو اب اس بیٹی کو اگر کوئی خوش کرے تو میں نے اس پر قربانی ہو جانا ہے، میں نے اس کو پیار کرنا جو میری بیٹی کو خوش کرے۔ اور اگر کوئی میری بیٹی کو تکلیف دے خدا نخواستہ یا اس کو دکھ پہنچائے تو میرا دل کرنا میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ ایسا ہونا کہ نہیں؟ ایک والدین ہیں اور اولاد ان کا کنبہ ہے، تو اس کنبے کے ساتھ والدین کی محبت ہوتی کہ اگر اس اولاد کو کوئی اچھا جانے پیار کرے تو اس سے پیار کرتے ہیں، اور اگر اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے تو والدین سوچتے ہیں جتنی تکلیف اس بندے نے میری اولاد کو پہنچائی، اللہ کرے اس سے 7 گنا اس کو پہنچے، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ سوچ کر اس خلق کے ساتھ تم سلوک کیا کرو، برتاؤ کیا کرو کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی بندہ، ہر بندہ اللہ کا کنبہ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کے کنبے میں شامل ہے۔ تو جو جس بندے کو بھی تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا دکھ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی وقت اس کو دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات سے بچنا ہے ہمیں کہ ہماری ہاتھ سے، زبان سے، ہمارے کسی عمل سے، کسی ایکشن سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر اللہ نعوذ باللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب وائز ساری کیٹیگریز، کل ہم نے پڑھی تھی پرسوں، کہ والدین سے شروع ہو کے توحید باری تعالیٰ کے بعد جو ہم نے حقوق العباد پڑھے ہیں، تو والدین سے شروع کر، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بعیدی رشتہ دار ہیں،
پھر یتامہ ہیں، پھر مساکین ہیں، پھر فقراء ہیں، آگے اور بھی کیٹیگریز آئیں گی، آگے ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو اس طرح وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگ بھی، اب اس میں مومن نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ نہیں، بلکہ قولوا للناس، تمام لوگ، جتنے بھی تمہارے سامنے کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اسلام کے لیے دشمن نہیں ہے، اسلام کے لیے نقصان نہیں، تو جو بھی تمہارے سامنے ہے اس سے خوش اخلاقی سے بولو۔ قولوا للناس حسنا، حسن اخلاق سے ان سے بات کرو، کیونکہ ساری اللہ کی فیملی میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، نیک ولی بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، فرمان بردار بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال کسی بھی بندے کو خدا کا بندہ سمجھ کر اس سے پیار کریں، اور خدا کا بندہ سمجھ کر، خدا کی فیملی سمجھ کر اس کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، پھر ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ سیکھتے تھے ایسی چیز جو ان کو نقصان تو دیتی تھی، جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی ہیں، ایسی چیزیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں، جس جادو ٹونے کا خریدار وہ بن رہی ہیں، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، جادوگر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کامیابی کا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور بہت ہی برا ہے، ما شروا بہ انفسہم، جو انہوں نے اپنی جانوں کا بدلہ جس چیز سے سودا کیا، اپنی جانوں کے بدلے جس چیز کا سودا کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا ہے۔ اشتروا بہ، جس کے بدلے انفسہم، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، وہ بہت ہی برا سودا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، کاش وہ جانتے کس چیز کو، اس سودے کی حقیقت کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو جو ثواب ہوتا ان کو، من عند اللہ، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا، خیرٌ، وہ تھوڑا سا ثواب بھی بہت ساری چیزوں سے باری ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس راز سے واقف ہو جاتے، آگاہ ہو جاتے، کاش وہ اس راز کو جان جاتے کہ ہم اگر جادو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کر لیں، تو اس جادو کو چھوڑنے سے جو ثواب ہمیں ملے گا وہ کتنی نعمتوں سے بڑا ثواب ہوگا۔ تو اب ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ بات، وہ کیا آئی ہے کہ جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنے والا کافر ہے۔ اس رکوع سے ہم یہی درس لیتے ہیں، اور جادوگر کی سزا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ قتل ہے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل اسی شخص کو کرنے کا حکم ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے بہت زیادہ فساد اور دکھ کا باعث ہو، تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے تاکہ معاشرہ پرسکون ہو جائے، خاص طور پہ مسلم معاشرہ۔ تو جادو کے نقصانات سے بھی ہمیں آگاہی ہو گئی، جادو کے انجام سے بھی آگاہی ہو گئی، اس لیے کبھی اس طرف ذہن خیال میں نہ جائے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے کسی کا کوئی نقصان کروایا جائے، یا اپنی بہتری کے لیے ہی ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے جو ہیں ہی کافر، تو وہ ہماری بہتری کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور سحر سے ہمیں محفوظ رکھیں، جادو سے بھی محفوظ رکھیں، جادو کروانے والوں کے ساتھ ملنے سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسی گناہوں کو چھوڑ کر وہ راہ راست پر آ جائیں، نہ دوسروں کو دکھ دیں، نہ اللہ کی بارگاہ سے اس دکھ کا بدلہ اپنی تکلیف کی صورت میں لیں۔ جو دوسرے پر کرتا ہے
یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو بدلہ نہ ملے، کبھی نہ کبھی اس کو بدلہ اس سے زیادہ مل جاتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے، پھر اس کو شاید کہ احساس ہو جاتا ہو کہ میں نے کسی دن اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اللہ پاک بے شعور لوگوں کو شعور نصیب فرمائیں اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ کل جمعۃ المبارک چھٹی ہوگی انشاءاللہ، صلاۃ التسبیح ہوگی یہاں پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 دن اور ہم کلاس لیں گے۔ آج ہے 16 رمضان ہے، آج 16 ہے، کل یعنی کل جمعۃ المبارک کے بعد 19 رمضان تک ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اعتکاف کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر اگر ہماری ہوسٹ اعتکاف پہ چلی گئی لاہور مرکز میں تو پھر ہمیں کلاس وائنڈ اپ کرنا ہوگی، اور انشاءاللہ عید کے بعد پھر اناؤنس کرنے کے بعد ہم کلاس اپنی جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اعتکاف میں جو بھی بیٹھے ہیں سب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔